دشمن ہے کمزرف بہت اور گھات لگائے بیٹھا ہے، سازش سے منصوبے سے تیار وہ لڑنے بیٹھا ہے، فالس فلیگ کا جال بچھا کر سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ امریکن میڈیا نے ایک بہت بڑا انکشاف کیا ہے اور یہ وائٹ ہاؤس کو کور کرتی ہیں۔ ایک جرنلسٹ ہیں، CNN سے ان کا تعلق ہے، ان کا نام ہے الینا ٹیریان۔ انہوں نے ایک انکشاف کیا اور جو امریکی وائس پریزیڈنٹ ہیں، جب حملہ ہوا تھا نا پہلگام والا، اس وقت یہ وائس پریزیڈنٹ انڈیا میں موجود تھا، اور یہ جو وائس پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے رابطہ کیا نریندر مودی سے، اور یہ رابطہ ہوا جمعے والے دن یعنی 9 مئی کو۔ 9 مئی کو انہوں نے نریندر مودی سے رابطہ کیا اور نریندر مودی کو بہت حساس معلومات بتائیں۔ انہوں نے نریندر مودی کو یہ بتایا کہ بڑی حساس معلومات انٹیلیجنس رپورٹ کے مطابق ملی ہیں، اور یہ رپورٹ یہ بتا رہی ہے کہ اس ہفتے کے اختتام پر یعنی ہفتے اور اتوار والے دن بہت بڑی تباہی ہو سکتی ہے جس کا بھارت کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس لڑائی کے نتیجے میں۔ تو جتنی جلدی ہو اس لڑائی کو آپ ختم کر دیں۔ قوم کی عظمت پہچان والے رہبر کی بصیرت لازمی ہے، اس مشکل بحرانی وقت پاکستان نے بہت ہولڈ کیا ہوا تھا اپنے آپ کو، لیکن پاکستان کی جو صلاحیت تھی پاکستان نے اس کی ساری پلاننگ کر لی تھی۔ پاکستان نے یہ ضرور پتہ کر لیا تھا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، کس کس جگہ پہ کر سکتے ہیں، پوری منصوبہ بندی تیار تھی، لیکن اس کے باوجود پاکستان جنگ بندی چاہ رہا تھا۔ پاکستان یہ نہیں چاہ رہا تھا کہ لڑائی انڈیا کے ساتھ بڑھے، لیکن جب انڈیا لگاتار چیزیں کرتا جا رہا تھا پاکستان کے پاس راستہ بچا نہیں۔ انڈیا نے پاکستان کو وہاں تک دیوار سے لگایا کہ پاکستان کی ملٹری انسٹالیشنز کے اوپر ڈرونز اور میزائلز پھینکنا شروع کر دیے، اور یہ انڈیا 9 مئی کو اس وقت کر رہا تھا جب امریکی نائب صدر نے نریندر مودی کو بڑی اہم انٹیلیجنس معلومات دی تھیں۔ لیکن پھر 10 مئی کی صبح پاکستان نے جب پہلا اشارہ دیا، جب 10 مئی کی صبح پاکستان نے پہلا جوابی وار کیا انڈیا کے اوپر، تو 1 گھنٹے کے اندر نریندر مودی کا ہوش ٹھکانے آ گیا۔ پھر فوری طور پہ انہوں نے رابطہ کیا امریکہ کے ساتھ کہ سر آپ ٹھیک کہہ رہے تھے، پاکستان نے بہت خوفناک جوابی کارروائی کی ہے، اور جو امریکن انٹیلیجنس کی رپورٹ تھی اس کے اندر بڑی خوفناک چیزیں ہیں، انہوں نے اس کو خفیہ رکھا ہے، لیکن نریندر مودی کو بتایا ہے، اور جرنلسٹ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ چیزیں اس نوعیت کی ہیں کہ بھارت کے لیے بہت پریشانی پیدا ہو گئی تھی، اور جب پاکستان نے ایک بڑا اٹیک کیا تو اس کے بعد بھارت کو سمجھ آ گئی کہ اب پاکستان کے ساتھ لڑنے میں نقصان ہی نقصان ہے۔ تو انہوں نے امریکہ سے کہا کہ جناب آپ کوشش کریں ہمارا سیز فائر کروا دیں۔ پھر امریکن مداخلت کے بعد پاکستان نے جب بھارت کو نقصان پہنچایا، اس کے بعد سیز فائر ہو گیا۔ اب میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں جو ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ وہ رکھنے لگا ہوں کہ بھارت اور پاکستان میں اب کیا چل رہا ہے۔ ایک اور صحافی ہیں، یہ اسکائی نیوز پہ انہوں نے انٹرویو دیا، یہ برطانیہ سے ان کا تعلق ہے، مائیکل کلارک۔ یہ دفاعی تجزیہ کار ہیں اور ان کی بڑی گرپ ہے دفاع کے اوپر۔ تو انہوں نے بڑا کلیئرلی ایک بات کہی کہ پاکستانی ہتھیاروں سے بھارت بہت حیران ہوا ہے اس مرتبہ، اور جو رفال طیارہ ہے یا رافیل طیارہ ہے اس کو گرایا ہے J-10C نے، جو پاکستان نے چائنا سے طیارہ لیا ہے۔ دیکھیں یہ جو 2 ہتھیار جنہوں نے بڑا زبردست کام کیا اس جنگ میں، یہ ہتھیار جنرل باجوہ اور عمران خان صاحب کے دور میں پاکستان نے چائنا سے لیے تھے، کیونکہ جب انڈیا کے ساتھ آپ کی لڑائی ہوئی 2019 میں تو پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی، لیکن اس وقت نریندر مودی نے کہا کہ اگر رافیل ہوتا تو آج صورتحال کچھ اور ہوتی، اور پھر وہ رافیل کے سودے کی طرف چلے گئے۔ پاکستان نے رولا نہیں ڈالا، پاکستان نے رافیل کا بندوبست کرنا شروع کیا، تو انہیں اندازہ ہوا کہ آس پاس انہیں وہ طیارہ سستا بھی مل سکتا ہے اور وہ رافیل کا مقابلہ بھی کر سکتا ہے، یعنی وہ رافیل کی ٹکر کا مقابلہ ہے، یعنی اگر وہ آ بھی جائے طیارہ پاکستان کے بعد اور اچھی پلاننگ کے ساتھ آپ جائیں تو رافیل کو آپ فیل کر سکتے ہیں۔ لہذا عمران خان صاحب نے اور جنرل باجوہ نے فوری طور پہ فیصلہ کیا اور چائنا سے رابطہ کر کے بڑی رفتار میں انہوں نے 10 مہینے کے اندر چائنا سے J-10C طیارے جو فائٹر جیٹ ہیں وہ لیے، اور ساتھ ہی HQ-9 کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ بھی لیا، کیونکہ پاکستان کو آئیڈیا ہو گیا تھا کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کو ان ہتھیاروں کی ضرورت پڑے گی، اور بھارت کو ان ہتھیاروں نے حیران کیا ہے۔ یہی بات مائیکل کلارک نے کہی ہے جو دفاعی تجزیہ کار ہیں برطانیہ میں، اور یہ انہوں نے اسکائی نیوز پہ بات کرتے ہوئے کہی ہے۔ اب ناظرین دونوں فوجیں اب آئی ہیں سامنے، اور دونوں نے اپنے نقصان اور فائدے بتائے ہیں۔ دونوں نے بتایا کہ انہوں نے کیا کیا اور دوسری فوج نے کیا کیا۔ تو ایک طرف پاکستان کی جانب سے جو ہے وہ DGISPR تھے، ان کے ساتھ جو ہے وہ ایئر فورس سے اور
جو बैरिया से उनके हम मनसब हैं वो भी थे। यानी तीनों मुसल्लह अफवाज के जो तर्जुमान हैं वो तीनों इस ब्रीफिंग के अंदर बैठे हैं। दूसरी जानिब से जो भारत है उन्होंने अपने बड़े ऑफिसर्स बैठाए हैं और उसकी ज़रूरत क्यों पेश आई अब मैं आपको ये बताता हूँ। भारत हमेशा अपनी सिविलियन क़यादत को आगे रखता है, यानी वहाँ पे नरेंद्र मोदी आगे रहते हैं, डिफेंस मिनिस्टर आगे रहता है, वज़ीर ख़ारजा आगे रहता है, डिफेंस सेक्रेटरी आगे रहता है। तो भारत अपनी फ़ौज को कैंडे में या पीछे रखता है, हमेशा खुद वो आगे आगे होते हैं, हर कामयाबी का सेहरा अपने सर पे बांधते हैं। लेकिन इस मरतबा नाकामी इतनी बड़ी हुई है कि भारत अभी तक सख्ते में है। भारत को समझ ही नहीं आ रहा कि उनके साथ हो क्या गया है। अब इतनी बड़ी नाकामी के बाद भारत ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई वो फिर खिलाफ तवक्को या खिलाफ दस्तूर या उनकी जो रिवायत है उसके खिलाफ जाते हुए उन्होंने अपने DGMO, ये DG मिलिट्री ऑपरेशंस होता है, ये बड़ा अहम ओहदा होता है, लेफ्टिनेंट जनरल, फिर DG एयर ऑपरेशंस यानी एयरफोर्स का भी DG ऑपरेशंस ये भी आ गया, फिर DG नेवल ऑपरेशंस ये भी DG है जनाब इनका। ये सब हाई रैंक के ऑफिसर्स हैं, एक एयर मार्शल है, एक लेफ्टिनेंट जनरल है और इनका नाम है जी राजीव घई, जो DGMO है मिलिट्री से जो है, एयरफोर्स से जो है वो AK भारती और नेवल से जो है वो AK प्रामोद और इसके साथ SS श्रद्धा। ये लोगों ने जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बज़ाहिर यानी उन्होंने कहा जी हमने ये कर दिया, हमने दहशतगर्द मारे पाकिस्तान में, हमने टेररिस्ट को किल्ड किया। कोई टेररिस्ट कहाँ आपने मारे हैं? यहाँ पाकिस्तान में आपने ख़वातीन और बच्चों के ऊपर बम गिराए, यहाँ पे आपने जो मिसाइल और ड्रोन मारे हैं उसमें आम शहरी शहीद हो गए, नमाजी शहीद हो गए, जो मस्जिद के अंदर रहते थे कोई लोग वो शहीद हो गए। तो यहाँ पे मस्जिदों के ऊपर अटैक किया गया, सिविलियंस के ऊपर अटैक किया गया और उसके नतीजे में पहले दिन की जो रिपोर्ट आई थी वो 31 अफराद जो हैं वो शहीद हो गए थे। तो इंडिया ने करार दे दिया जी हमने बहुत सारे दहशतगर्द मार दिए, हमने अपने टारगेट हिट कर लिए। लेकिन वो लोग सवालों के जवाब नहीं दे पाए। अब जो सवालात उनसे पूछे गए हैं, भारतीय मीडिया को मना कर दिया गया है पॉलिसी के तहत कि आप इन सवालात में ना जाएं या इनके जवाब आप मत चलाएं, क्योंकि वहां पे जो भारतीय एयर मार्शल थे AK भारती, जो DG एयरफोर्स ऑपरेशंस या DG एयर ऑपरेशंस, इन्होंने जो बात की है उसको एक शिकस्त के एतराफ के तौर पे लिया जा रहा है। मैं एज इट इज आपको इनका स्टेटमेंट सुनाऊं तो AK भारती ये कहते हैं, जब इनसे पूछा गया कि कितने राफेल गिराए गए हैं पाकिस्तान की जानिब से, जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा जी हम लड़ाई की हालत में हैं, नुकसानात जो हैं वो लड़ाई का हिस्सा होते हैं। क्या हमने अपने अहदाफ हासिल किए हैं, ये भी सवाल पूछा गया। उन्होंने कहा जी हमने किए हैं, नुकसानात पे मैं तबसरा नहीं करूंगा क्योंकि हम लड़ाई की हालत में हैं, इससे दुश्मन का फ़ायदा होगा। ये जनाब जवाब है जो कोई जवाब नहीं है मेरी नज़र में। दूसरा इनसे पूछा गया आपने पाकिस्तान के तैयारे गिराए? उन्होंने कहा गिराए। कौन से गिराए हैं? जी वो मैं नहीं बता सकता। क्यों भाई नहीं बता सकते? पाकिस्तान तो पहले दिन से बता रहा है कि ये वाले राफेल गिराए, ये वाला SU-30 गिराया और ये वाला MiG-29 गिराया। पाकिस्तान तो पहले दिन से कह रहा है। बल्कि आज तो एक और दावा पाकिस्तान की जानिब से सामने आया, वो मैं आपके सामने बाद में रखता हूं। लेकिन यहां भारत ने जो इनकी बॉडी लैंग्वेज थी बड़ी डाउन थी, ये इनके मुंह उतरे हुए थे और अजीब इनके ऊपर जो है वो एक खौफ तारी था। एक भारत के अंदर एक सख्ते का आलम है, वो बेचारे परेशान है कि हम तो पाकिस्तान को तरने वाला समझ रहे थे, हम तो ये समझ रहे थे जैसे इसराइल फलस्तीन के ऊपर अटैक करता है हम जाएंगे पाकिस्तान में, जो दिल करेगा करके आ जाएंगे। लेकिन उन्हें आइडिया नहीं था कि पाकिस्तान की पूरी कौम जब लड़ाई शुरू होगी और फौज लड़ना शुरू होगी तो वो अपनी फौज के साथ खड़ी हो जाएगी, चाहे जितनी मर्जी नाराजगियां हो, चाहे जो मर्जी मसला हो। तो हुआ भी यही, कौम फौज के साथ खड़ी हो गई और बल्कि भारत ने पाकिस्तान की फौज का फायदा कर दिया कि फौज ने जो भी गलत काम किए थे या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने जो भी गलतियां और कोताहियां की थी, उनके बावजूद पाकिस्तानी कौम ने उनको मौका दिया और उनके साथ आकर खड़े हो गए और उनको सपोर्ट किया इंडिया के मुकाबले में। तो ये तो बड़ा फायदा कर दिया। नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा नुकसान हो गया है और इसमें जो फायदा हुआ है वो कांग्रेस पार्टी का हुआ है भारत में। वो कैसे? देखें ना, कांग्रेस पार्टी बड़ी कोशिश करने के बावजूद नरेंद्र मोदी की जो नफरत की लगाई हुई आग है उसके मुकाबले में अपना बयानिया नहीं बना पा रही थी। बार बार इलेक्शन होते हैं, मोदी इस मरतबा इलेक्शन उतने अच्छे तरीके से नहीं जीता। मोदी का कहना था कि हम सारी सीटें ले जाएंगे, हम बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करेंगे, लेकिन वो कामयाबी हासिल कर नहीं पाए, बल्कि इन्हें लोगों को साथ मिलाना पड़ा बहुत सारी जगहों पे। तो अब नरेंद्र मोदी की पोजीशन कमजोर थी तो इन्हें लगा कि इलेक्शन में जाना है तो जरा थोड़ा मार्का करते हैं, कोई नफरत फैलाते हैं, कोई हीरोगिरी दिखाते हैं। तो वो हीरोगिरी जो है वो बढ़ गई नरेंद्र मोदी की।
اب پورے انڈیا میں ان کو گالیاں پڑ رہی ہیں. وہ میڈیا جو نریندر مودی کا گودی میڈیا تھا, جو گود میں بیٹھتا تھا, وہ میڈیا بھی ان کو آنکھیں دکھا رہا ہے, جناب آپ کی وجہ سے لوگ ہمیں گالیاں دے رہے ہیں. ہم نے تو جناب جنگ جیت لی تھی وہاں پہ ٹیلی ویژن کے اوپر, اپنے آپریشن رومز ہم نے بنا کے ہم نے تو جنگ جیت لی تھی, آپ نے منہ کالا کروا دیا ہے. اب یہ جو باڈی لینگویج ہوتی ہے نا, یہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. ایک طرف جو پاکستان کے تینوں مسلح افواج کے ترجمان بیٹھے تھے, ان کی بڑی پازیٹیو, بڑی کانفیڈنٹ, بڑی اسمائلنگ قسم کی ان کی باڈی لینگویج تھی, جیسے کوئی جیت کر آیا ہے. دوسری جانب جو انڈیا ہے, کیونکہ ان کے بڑے ارمان ٹوٹ گئے, ٹھنڈے ہو گئے, تو وہ جیت کر بھی نہیں آئے. انہیں آئیڈیا ہے اس بات کا, اور انہوں نے کیا اچیو کیا, 6 طیارے اپنے انہیں گوا لیے. اب جو نیا دعویٰ آیا اس کے مطابق پاکستان کے جو ایئر فورس کے ترجمان ہیں, انہوں نے یہ کہا کہ بھارت کے 6 طیارے گرائے گئے ہیں. DGISPR نے کہا کہ 26 مقامات کو نشانہ بنایا گیا ہے, بلکہ وہ 26 مقامات کے انہوں نے نام بھی بتائے ہیں. پورا پاکستان کے نقشے کے ساتھ آپ بھارت میں چلتے جائیں, اوپر سے نیچے تک پوری دھلائی کی ہے. ایک ایک جگہ کا پاکستان نے نشانہ بنایا ہے. 26 اہم ترین مقامات, اور 26 کے 26 جو ہیں وہ ملٹری تنصیبات ہیں جن کو پاکستان نے نشانہ بنایا, سویلینز کو نہیں بنایا. بلکہ اس میں DGISPR نے کہا کہ ہماری پروفیشنل فوج ہے, ہمارا اسلام بھی ہمیں اجازت نہیں دیتا اور اصولوں کے خلاف ہے, ہم سویلینز کے اوپر حملہ نہیں کرتے. تو میں نے اس پہ ایک ان سے گزارش بھی کی ہے کہ یہی فارمولا پاکستان پہ بھی لاگو کر دیں, یہاں پہ بھی ذرا سویلین کے اوپر ہاتھ ہولا کر دیں, اور سویلین کے ساتھ یہاں پہ لڑائی جھگڑے سے گریز کریں. لوگ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں, اس سے نقصان ہوتا ہے, اپنا پاکستان کا ہی نقصان ہوتا ہے. تو ناظرین واپس جاتے ہیں خبر کی طرف. 2 جگہ پر پاکستان نے بھارت کے S-400 کو تباہ کیا ہے. یہ بڑا زبردست ان کا ہتھیار ہے, اور یہ انہوں نے رشیا سے خریدا ہے. یعنی انہوں نے فرانسیسی ہتھیار بھی ذلیل کروا دیے, انہوں نے رشین ہتھیار بھی ذلیل کروا دیے, انہوں نے جناب دنیا میں جہاں جہاں سے جو ہتھیار دیے وہ سارے ذلیل کروا دیے. اب یہ کہتے ہیں ہم نے امریکہ سے بھی ہتھیار لینے. امریکہ 10 دفعہ سوچ لے کہ انہوں نے ان کو ہتھیار دینے یا نہیں دینے, کیونکہ یہ ہتھیاروں کی ذلت کروا دیتے ہیں. یہ لڑنا لڑنا ان کو آتا کوئی نہیں ہے, پلاننگ ان کے پاس ہے کوئی نہیں, نہ ان کے اندر لڑنے کا جذبہ ہے. یہ صرف ہتھیار پہ بھروسہ کرتے ہیں, اور پاکستان جو ہے وہ ہتھیار پہ نہیں, وہ اپنے جذبے پہ, اپنی قوم پہ اور اپنے اتحاد پہ بھروسہ کرتا ہے, اور اپنے اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہے سب سے پہلے, کہ اللہ پہ بھروسہ کر کے وہ لڑنے کے لیے آ جاتا ہے اور اللہ اس کی مدد بھی کر دیتا ہے. تو ناظرین ابھی مودی پر نا ہم بھروسہ نہیں کر سکتے. اس کا ایک ریزن ہے, دیکھیں ایک تو انڈیا نے اپنی شکست تسلیم کر لی ہے, وہ دکھائی دے رہی ہے, وہ جو انہوں نے بولا اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ ہار گئے ہیں اور انہوں نے ہار مان لی ہے. لیکن دوسری طرف جب آپ یہ سوچتے ہیں کہ اب مودی کیا کرے گا, تو اس کا جتنا بڑا پولیٹیکل ڈیمیج ہو گیا اس کو اب فیس سیونگ چاہیے. فیس سیونگ کے لیے وہ کیا کرے گا؟ فیس سیونگ کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے, اور اس کے اوپر بالکل بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. پاکستان کو چوکنا رہنا پڑے گا, اور پاکستان کو ہر قسم کی صورتحال کے لیے تیار رہنا پڑے گا. اب پاکستان ایئر فورس نے 6 طیاروں کا اب دعویٰ کر دیا ہے, اور یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ رافیل طیارے 3 پہلے تباہ کیے گئے تھے, اور پھر ایک اور تباہ کیا گیا, اور ریڈارز کے ساتھ باقاعدہ پاکستان نے ثبوت سامنے رکھے. بھارتی میڈیا سر پکڑ کے بیٹھ گیا. بھارتی سوشل میڈیا اور ان کا میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ جناب پاکستانی فوج آپ کو جگہ بتا رہی ہے, آپ کو ریڈارز کے ساتھ بتا رہی ہے, آپ کو طیاروں کے نام بتا رہی ہے, آپ کو ٹائم بتا رہی ہے, آپ کو ایک ایک جگہ ایک ایک چیز یاد دلا رہی ہے کہ آپ کا کون سا طیارہ انہوں نے کہاں پھینکا ہے. آپ بھی بتائیں. نہ وہ یہ بتاتے ہیں انہوں نے پاکستان کا نقصان کیا کیا, 0 نقصان ہے پاکستان کا, ایک بھی طیارہ تباہ نہیں ہوا. نہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ ان کے کون سے طیارے گرے ہیں. اپنے طیاروں کے بارے میں بھی بات کرنے کو تیار نہیں ہے. تو ایک ہاری ہوئی فوج کے ساتھ, دیکھیں یہ جنگ ہے, جنگ میں نقصان کسی کا بھی ہو سکتا ہے, تو ایک ہاری ہوئی فوج کے ساتھ آپ ہمدردی کر سکتے ہیں. اور بھارتی جو سیاستدان ہیں بڑے سیانے ہیں, انہوں نے کہا تم نے جنگ ہاری ہے نا, ہم نے تمہیں اختیار دیا تھا پورا, کیونکہ نریندر مودی نے ایک میٹنگ کر کے اپنی فوج کو یہ کہا تھا کہ میں تمہیں مکمل اختیارات دے رہا ہوں, جگہ کا اور وقت کا تعین تم خود کر لو اور پاکستان سے بدلہ لے لو. یہ خبر شائع ہوئی تھی نا بھارتی میڈیا پہ, عالمی میڈیا پہ, کہ نریندر مودی نے بلایا اپنے سروسز چیفز کو اور انہیں کہا کہ آپ ڈیسائیڈ کریں, وقت کا تعین کریں, جگہ کا تعین کریں, اور آپ اٹیک کریں کس پہ؟ پاکستان پہ. اور را کا بڑا انٹیلیجنس کا ایک نظام تھا کہ جناب ہمیں پتہ ہے کہاں کہاں پہ دہشت گرد ہے, ہم نے کیا کرنا ہے, پاکستان بہت کمزور ہو گیا, یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. را فیل ہو گیا. یعنی ان کی انٹیلیجنس ایجنسی را بھی فیل ہو گئی اور را فیل بھی فیل ہو گیا. تو را فیل ہو گیا. یہ ہے جناب چھوٹی سی بات جس کے اندر ساری کہانی ہے. اور اب جو ہے وہ نریندر مودی فیس سیونگ کرنا چاہے گا, یہ بات ہم سب جانتے ہیں, ہم سب کو پتا ہے. اور بھارت نے شکست تسلیم کر لی ہے, وہ اپنے منہ سے یہ نہیں کہہ رہا, لیکن جو ان کے سوالوں کے جواب تھے جنہیں بھارتی میڈیا اب نہیں دکھائے گا,
انہیں چھپائے گا، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ بھارت نے ایکچولی شکست تسلیم کر لی ہے۔ ناظرین، آج ایک اور چیز بھی ہوئی۔ کل جب ڈی جی آئی ایس پی آر نے لیٹ اس کو پریس کانفرنس کی تو انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا جو ہے پاکستان تحریک انصاف کا، اس کی انہوں نے تعریف کی ہے۔ یہ پہلا موقع ہے جب سے یہ ڈی جی آئی ایس پی آر آئے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کے سوشل میڈیا کی تعریف کر دی ہے۔ دیکھیں، یہی سوشل میڈیا تھا جسے کہا جاتا تھا کہ یہ دے آر ناٹ ویل اویئرڈ، یعنی ان کے پاس انفارمیشن نہیں ہے، شعور نہیں ہے ان کو۔ یہ بھی کہا گیا ان کے بارے میں، اسی ادارے کی جانب سے کہا گیا۔ اسی سوشل میڈیا کو ڈیجیٹل دہشت گرد بھی کہا گیا، اسی ادارے کی جانب سے کہا گیا، اور اسی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے اوپر پاکستان میں بے شمار ٹاؤٹوں نے سوشل میڈیا کو ملک کا غدار، باغی اور پتہ نہیں کیا کچھ کہنا شروع کر دیا۔ ان کو ملک دشمن قرار دے دیا گیا سوشل میڈیا کے لوگوں کو۔ اب کیونکہ ان کا زیادہ تر تعلق عمران خان کے ساتھ ہے، ان کا شعور ہے، انہیں پتا ہے کہ کب کیا کرنا ہے، انہیں پتا ہے کہ آج پاکستان کو ضرورت ہے انڈیا کے خلاف، ہم نے پاکستان کے خلاف کھڑے ہونا ہے۔ انہیں پتا ہے کہ پاکستان میں جو بہترین پولیٹیکل لیڈر ہے اس وقت کون ہے، ہم نے اس کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ انہیں پتا ہے کہ عدالت میں زیادتی ہو رہی ہے، ہم نے ظلم کے خلاف کھڑے ہونا ہے۔ انہیں پتا ہے کہ جبری گمشدگی ایک غلط چیز ہے، ہم نے اس کے خلاف کھڑے ہونا ہے۔ سوشل میڈیا ہر وقت ہر جگہ صحیح پوزیشن لیتا ہے۔ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے اپنے لوگوں کی ایسی تیسی پھیر کے رکھ دی جہاں پہ انہوں نے غلط فیصلے کیے۔ اسی سوشل میڈیا نے عمران خان صاحب کے فیصلوں کی بھی مخالفت کی ہے۔ تو یہ بات پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو لگتا ہے سمجھ آئی ہے، اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ ہم خاص طور پہ پاکستان کی یوتھ کے شکر گزار ہیں جو سوشل میڈیا پر فرنٹ لائن سولجر اور سائبر جنگجو بن کر پاکستان کے لیے لڑے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر بھارتی پروپیگنڈے کا مقابلہ کرنے پر پاکستان کے نوجوانوں کے شکر گزار ہو گئے۔ اب دیکھیں، اس کو آپ سمجھیں کہ یہ وہی نوجوان ہیں جو اتنے باشعور ہیں کہ جب فوج سیاست میں مداخلت کرتی ہے تو یہ اس کے اوپر تنقید کرتے ہیں۔ یعنی جو فوجی بارڈر کے اوپر کھڑا ہوا ہے وہ کل بھی ہیرو تھا، وہ آج بھی ہیرو ہے، لیکن جو فوجی جبری گمشدگیاں کریں گے یا جو سیاست میں حصہ لیں گے یا اپنے جو حلف ہے ان کا اس سے وفاداری نہیں کریں گے، اس سے بے وفائی کریں گے، یا ڈی چوک کے اندر کوئی سنائپر سے گولی چلائے گا یا کوئی نہتے شہریوں کو نشانہ بنائے گا یا لوگوں کی چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا جائے گا یا صحافیوں کو، شاعروں کو اور سیاستدانوں کو اٹھا کر اغوا کیا جائے گا اور ان سے پریس کانفرنسز کروائی جائیں گی، جب یہ چیزیں کروائی جائیں گی تو پھر وہ ہیرو نہیں ہو سکتے۔ وہ رول نیگیٹو ہے۔ جب وہ رول کریں گے تو لوگ تنقید کریں گے، جب وہ رول کریں گے تو لوگ سامنے آ کر کھڑے ہو جائیں گے، پھر آپ کو برداشت کرنا پڑے گا۔ لیکن جیسے ہی آپ بارڈر پہ جائیں گے اور پاکستان کے لیے لڑیں گے، لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ لوگوں کو اتنا شعور ہے اس ملک کے اندر، اور کچھ ٹاؤٹ تو ایسے بول رہے ہیں جیسے ان سے ان کے کوئی والد چھن گئے ہیں۔ بھئی یہ فوج پورے پاکستان کی فوج ہے۔ یہ لوگوں نے اگر آج فوج کو سپورٹ کیا ہے تو انڈیا کے خلاف سپورٹ کیا ہے۔ فخر کی بات یہ ہے کہ انہوں نے فوج کو کبھی بھی سپورٹ نہیں کیا غلط کام کرنے کے لیے، سیاست میں مداخلت کرنے کے لیے، کاروبار کرنے کے لیے، وہ کام جو ان کے آئینی حلف کے خلاف ہے۔ جب وہ کام کرتے ہیں تو لوگوں نے کبھی سپورٹ نہیں کیا۔ کتنی اچھی بات ہے، جب سے لوگوں کو شعور آیا ہے۔ میں اس کے بعد کی بات بتا رہا ہوں، لیکن جو ٹاؤٹس ہیں ان کے لیے یہ بڑی پریشانی کی بات ہے کہ ہم نے اتنی لڑائی لڑ لی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے اوپر، اور اب اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ تعریفیں کر رہی ہے انہی نوجوانوں کی جن کے خلاف ہم دن رات لڑ رہے تھے۔ میرے خیال میں تھوڑا سا انتظار کر لیتے نا تو صنم جاوید کو گرفتار نہ کرتے، تو جب یہ لڑائی شروع ہوئی تھی اور پاکستان نے جواب دیا تھا تو وہ بھی پاکستان کے ساتھ کھڑی ہوتی، وہ پاکستان کی فوج کا ساتھ دے رہی ہوتی۔ وہ تو یہی کہہ رہی تھی نا کہ بارڈر پہ جائیں، ان سے لڑیں، ہمیں نہ ماریں۔ دیکھیں یہ لوگ ناراض کیوں ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ نے انہیں بہت مارا ہے، پچھلے 3 سال سے یہ مار کھا رہے ہیں۔ انڈیا کو تو مار پڑی ہے 10-15 منٹ، یعنی تھوڑی سی ایک آدھا دن مار کھا کے انڈیا کی طبیعت صاف ہو گئی۔ اب پاکستان تحریک انصاف کی ہمت دیکھیں کہ وہ کب سے مار کھا رہے ہیں، 3 سال ہو گئے مار کھا رہے ہیں۔ کتنے بے شمار ہزاروں بندے، آج تک کسی پولیٹیکل پارٹی کے اتنے بندے گرفتار نہیں ہوئے جتنے پاکستان تحریک انصاف کے 3 سال میں گرفتار ہو گئے۔ تباہیاں ہی پھیر دی ہیں، ملٹری کوڈ اٹھا کے لے گئی، وہاں پہ فیصلے کر دیے، اور عدالت نے ان کو جائز بھی قرار دے دیا۔ آپ اندازہ کریں یہ سب کچھ اس ملک میں ہو رہا ہے، اس ملک کے اندر ہو رہا ہے یہ سارا کچھ، تو لوگ ناراض کیوں نہیں ہوں گے؟ لیکن اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ سینس پریویل کرنی چاہیے، ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ مجھے ایک صاحب نے فون کیا اور انہوں نے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ کچھ میٹنگز ہوئی ہیں اور ان کے اندر اس بات پہ غور کیا گیا ہے کہ جو غداری والا بیانیہ ہے وہ تو بڑھ گیا، یہ جو ابھی ہوا ہے پاکستان میں، اس کے بعد غداری والا بیانیہ تو بڑھ گیا، اس کے اندر تو اب جان نہیں رہی، کیونکہ یہ بیانیہ بنایا گیا تھا کہ پی ٹی آئی ہے ہی ملک کی غدار، یہ ملک کے خلاف ہے، یہ ملک کے ساتھ کھڑے ہی نہیں ہو سکتے، وہ بیانیہ تو گیا وڑ۔ لہذا اب آنے والے دنوں میں
عمران صاحب آپ توقع کریں کہ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ اہم ترین لوگ جن میں یاسمین راشد صاحبہ کا نام آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ آزاد ہو سکتے ہیں، انہوں نے کلیم کیا۔ اب یہ ان کا کلیم ہے، کچھ تھوڑی سمجھ بھی آتی ہے بات کی کہ اب آپ زیادہ چورن یہ بیچ نہیں سکتے کہ یہ لوگ غدار ہیں۔ ان لوگوں نے اداروں کے اندر اور اداروں کے باہر اور پورے ملک کے اندر ثابت کر دیا ہے کہ یہ وطن کے غدار نہیں ہیں، یہ وطن کے وفادار ہیں۔ یہ مشکل وقت میں اپنے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف نے ایسا لگتا ہے سیلیبریشن کیے اور کسی نے کی نہیں۔ ایسا لگتا ہے پاکستان کی کامیابی کی خوشی جو ہے وہ صرف پاکستان تحریک انصاف کو ہوئی ہے۔ مثال کے طور پہ جو پروگرام ہوئے ہیں، وہ جو کلیم کیا گیا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، وہ لگ بھگ 500 سے زائد چھوٹی بڑی ریلیاں نکالی ہیں تحریک انصاف نے، یا چھوٹے چھوٹے پروگرام کیے ہیں جہاں پاکستان کے اور پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے اٹھائے گئے، اور انہوں نے پاکستان زندہ باد ریلیز ان کا نام رکھا تھا، اور پاکستان بچانا ہے، وزیر اعظم عمران خان کو لانا ہے۔ کم سے کم 70-80 ریلیز کی ویژول تو مجھے بھیجے ہیں میری ٹیم نے کہ یہ فلاں شہر سے، فلاں شہر سے، فلاں شہر سے۔ جو راولپنڈی ڈویژن ہے اس کے اندر ہی 2 درجن ریلیاں ہیں جو رپورٹ ہوئی ہیں، چھوٹے چھوٹے علاقوں میں، چھوٹی چھوٹی گلیوں میں لوگ اکٹھے ہوئے، انہوں نے سیلیبریٹ کیا کہ پاکستان جیت گیا ہے۔ تو پاکستان کی جیت کی خوشی بھی پاکستان تحریک انصاف منا رہی ہے، جو حکومت میں ہے وہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یعنی یہ ان کو وہ ایسا لگتا ہے کہ مودی کے ساتھ ساتھ نواز شریف بھی سکتے میں آ گیا کہ یہ کیا ہو گیا، کیونکہ نواز شریف کے یار کا نقصان ہو گیا نا بہت بڑا۔ نریندر مودی میاں صاحب کے یار ہیں، اور یہ ان کی بیٹی کہتی ہے کہ بڑی زبردست دوستی ہے ان کی، وہ سوشل میڈیا پہ لگاتی بھی ہے مریم نواز۔ تو اب نواز شریف صاحب کے جو یار ہیں ان کا بہت بڑا نقصان ہو گیا، اور ایسا لگتا ہے کہ ان کی پوری پارٹی اس لیے سکتے میں ہے۔ نہ انہوں نے سوشل میڈیا پہ پاکستان کا بیانیہ لڑا، نہ ان ٹاؤٹوں نے پاکستان کا بیانیہ لڑا، نہ پیپلز پارٹی نے، نہ پی ایم ایل این نے کھل کر یہ لڑائی لڑی۔ ہاں، ایک جماعت کے بارے میں کہوں گا، ایک تو جماعت اسلامی ہے، ان کی سوشل میڈیا پہ اپیرنس اتنی زیادہ نہیں ہے، لیکن انہوں نے وہ ہمیشہ یہی کرتے ہیں، اور انہوں نے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ تحریک لبیک کے لوگوں نے، ان کی ایک اچھی پریزنس تھی سوشل میڈیا پہ، جہاں انہوں نے بھارت کو چیلنج کیا اور ان کے پروپیگنڈا کا جواب دیا۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف نے، کیونکہ سب سے تگڑا سوشل میڈیا ان کا ہے، تو انہوں نے تو کمال کر دیا۔ لیکن اب یہ جو ہے عجیب بات مجھے لگ رہی ہے کہ صرف پاکستان تحریک انصاف کی مجھے مناظر اور چیزیں نظر آئے کہ انہوں نے سیلیبریشنز کی ہیں، اور انہوں نے پاکستان زندہ باد ریلیاں نکالی، حتیٰ کہ پولیس نے ان کو روکا بھی۔ کئی جگہ پہ پولیس نے ان پہ چھاپے مارے، ان کے بندے گرفتار کر لیے، وہ پاکستان کا جھنڈا لے کر نکل رہے ہیں، ان کو پکڑ رہے ہیں۔ وہ مبین چٹ کی ویڈیو لگائی ہوئی ہے انہوں نے، عمر ایوب صاحب نے، جو ان کا ایم این اے ہے پاکستان تحریک انصاف کا، گجرانوالہ سے، خرم دستگیر کو شکست دی ہوئی ہے۔ تو ناظرین، یہ ہے اس وقت پاکستان کی صورتحال کہ پاکستان جیتتا ہے تو سیلیبریٹ کون کرتا ہے؟ عمران خان اور ان کے لوگ، اور خاموش کون رہتا ہے؟ نواز شریف اور ان کے لوگ۔ پاکستان جب لڑتا ہے تو سوشل میڈیا کے محاذ پہ پاکستان کے خلاف ہونے والے ہر پروپیگنڈا کا جواب کون دیتا ہے؟ سوشل میڈیا کے واریئرز۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہیں ڈیجیٹل دہشت گرد بھی کہا جاتا ہے، اور ان کی وجہ سے فائر وال لگائی جاتی ہیں، پابندیاں لگائی جاتی ہیں پاکستان میں۔ میرے خیال میں اب ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور یہ جو پاکستان میں گندگی پھیلائی گئی ہے اس کو سمیٹنا چاہیے، اداروں کو اپنے رول میں واپس جانا چاہیے۔ اب تک کے لیے اتنے، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔